علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت شدہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں، چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے، ہاں یہ بات ہے سر، تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں۔ پلیز اس حوالے سے کوئی شرعی دلیل ہو تو بیان فرما دیں۔ شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے۔ ہم اس پہ ہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب، وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہٰذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے، وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں۔ نیک روحیں جو ہیں علیین میں، بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں۔ ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ، وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں۔ تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1، علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے۔ دوسرا صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا، یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں۔ مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں۔